نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جنت میں رہائش پذیر تھے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور آپ کو جنت سے زمین پر اتارنے کا حکم جاری کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک غلطی ہو گئی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اترنے کا حکم ارشاد فرمایا. یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی. تو اس کا جواب یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بھی اور صغیرہ گناہوں سے بھی، کیونکہ اگر انبیاء علیہ السلام سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی واقع ہو جائے، اور انبیاء علیہ السلام کی شریعت مطہرہ آگے ان کی امت کے لیے احکامات کا درجہ رکھتی ہے، اگر نبی سے ہی غلطی ہو گئی تو پھر امت سے اس حکم پر عمل کرنا کیسے آسان ہوگا. اس لیے انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں. دو قسم کی چیزیں ہیں دنیا میں، ایک ہے انبیاء علیہ السلام کی ذاتی زندگی، اور ایک ہے انبیاء علیہ السلام کی شریعت مطہرہ والی زندگی، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اپنی امت تک پہنچانے. جو احکامات اپنی امت تک پہنچانے ہیں ان کے اندر انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہیں، کبیرہ گناہوں سے بھی پاک ہیں. ذاتی زندگی کے بارے میں انبیاء علیہ السلام سے کبھی کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو ارتحادی اس کو کہتے ہیں کہ نبی نے اپنی طرف سے سوچ سمجھ کر صحیح فیصلہ کیا، لیکن وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا، تو یہ ارتحادی غلطی ہو گئی. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہاں پر جنت والے معاملے میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا، اور پھر ان کو شیطان نے اس دھوکے کے اندر ڈال دیا اور ان سے یہ غلطی واقع ہو گئی. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی ہیں یہ سب معصوم ہیں، کبیرہ گناہوں سے بھی معصوم ہیں اور صغیرہ گناہوں سے بھی معصوم ہیں. خیر، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات توبہ سکھائے کہ آپ ان کلمات کے ذریعے سے میری طرف رجوع کریں اور مجھ سے توبہ کریں. حضرت آدم علیہ السلام نے
اور اماں حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کن کلمات کے ذریعے توبہ کی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات توبہ سکھائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ رحمت فرمائی اور ان کی اس خطا کو معاف فرما دیا۔ فتلقى آدم، فتلقى پھر سیکھ لیے، آدم حضرت آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتاب علیہ چند کلمات سیکھے، توبہ کی، فتاب علیہ، تو یہاں توبہ کا جو مرجع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فتابہ پھر متوجہ ہوئی اللہ تعالیٰ کی ذات علیہ ان کی طرف، یعنی جب انہوں نے کلمات توبہ اللہ کے دربار میں پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ کی ذات توبہ قبول کرنے والے، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ دنیا میں اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے وہ توبہ کرے، اور توبہ کرنے والا بندہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے جہاں سے مسئلہ شروع ہوا وہاں پر یہ ہمیں مسئلہ سمجھا دیا کہ قیامت تک آنے والے آخری انسان تم سن لو، اگر کبھی تم سے لغزش ہو جاتی ہے، کبھی غلطی اور خطا ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہے جیسے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی ذات کی طرف رجوع کیا تھا، تو جیسے اللہ نے ان کی طرف اپنی رحمت کو متوجہ کیا اور ان کی خطا کو معاف کر دیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہاری خطا کو بھی معاف فرما دیں گے۔ خطا معاف ہو گئی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، یہاں سے، جمیعاً، سب۔ اللہ تعالیٰ پہلے جنت میں یہ رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام، وہاں سے آسمان دنیا پر اترنے کا حکم ارشاد ہوا، کل کے سبق میں جو اہبطوا کا لفظ آیا۔ آج اسی حکم کو دوبارہ دیا جا رہا ہے، زمین آسمان دنیا سے زمین پر اترنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اہبطوا منہا جمیعا، سب کے سب اتر جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو بھی زمین پر اتار دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اتار دیا۔ کل کا جو حکم تھا جنت سے آسمان دنیا کی طرف، وہ تھا ڈانٹ کر کہ تم نے غلطی کیوں کی، اور آج کا جو حکم ہے اہبطوا، آسمان دنیا سے زمین کی طرف اترنے کا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تھی کہ آپ کو خلیفۃ اللہ بنانا تھا، اللہ نے اپنا نائب بنانا تھا اور دنیا میں انسانی نظام کو چلانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو اس دنیا میں اتار دیا۔ تو حضرت اماں حوا علیہ السلام جدہ شہر میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں انڈیا کے بارڈر سری لنکا میں یہاں پر اتار دیا، اور پھر دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے بھی رہے اور ایک دوسرے کی تلاش میں بھی رہے۔ تو میدان عرفات میں جا کر دونوں کی ملاقات ہوئی، سعودیہ میں میدان عرفات میں جا کر اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ملاقات کروا دی۔ تو بعض مورخین فرماتے ہیں کہ عرفات کا معنی پہچاننا، تو یہ دونوں
نے وہاں جا کر ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے کو پہچان لیا، تو اس لیے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام یہاں زمین پر رہے، تقریباً 1000 سال تک زندگی گزاری۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو مینا میں مسجد خیف ہے۔ مینا میں ابھی جب حج کا سیزن شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے حجاج اکرام جس میدان میں جاتے ہیں وہ مینا ہے۔ وہاں پر جو مسجد ہے مسجد خیف ہے۔ تو مسجد خیف میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور وہاں پر آ کر آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعاً سب کے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، فَإِمَّا اصل میں بن رہا ہے فَإِنْمَا، اگر تم، يَأْتِيَنَّكُمْ آؤ گے تم، منی آئے گی تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، میری طرف سے ہدایت اور رہنمائی تمہیں ملتی رہے گی، یاد دہانی کروائی جائے گی۔ فمن تبع ہدایا، جو شخص اتباع کرے گا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی اس کو کوئی غم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا، اسی وقت یہ بات ساتھ ہی اعلان فرما دی کہ قیامت تک اے انسانوں سن لو کہ جب بھی تم دنیا میں آؤ گے میری طرف سے ہدایت اور رہنمائی تمہارے پاس پہنچے گی، جو مانتا جائے گا اس کے لیے اعلان اور خوشخبری ہوگی کہ اس کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر 2 لفظ اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں، ایک ہے فلا خوف، خوف بھی نہیں ہوگا، اور ولا هم یحزنون، غم بھی نہیں ہوگا۔ یحزنون حزن سے ہے، غم کو کہتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان دونوں چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ انکار کر گئے، منکر ہو گئے، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہ پھر جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ان کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں لوگوں کی صفات، دونوں لوگوں کی چیزیں ہمارے سامنے رکھ دیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے والے ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ ان کے اوپر نہ تو خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، اور دوسری طرف جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرنے والے ہوں گے ان کے اوپر غم بھی آئے گا، خوف بھی آئے گا، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ خوف کہتے ہیں آئندہ پیش آنے والی کسی مصیبت یا تکلیف کو خوف کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں کہ انسان سے پیچھے کوئی غلطی واقع ہو گئی، اب اس کو سزا کا خطرہ ہے کہ آگے مجھے کسی موقع پر جا کر اس کی سزا مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا کہ جو لوگ میری اتباع کریں گے وہ خوف سے بھی محفوظ ہیں اور حزن سے بھی محفوظ ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ شروع فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کو دعوت و تبلیغ دینے کا۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے، اور مدینہ طیبہ کے ارد گرد اکثر اہل کتاب رہتے تھے۔ اہل کتاب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہوں۔
جو تورات کتاب کو ماننے والے وہ یہودی، جو انجیل کتاب کو ماننے والے وہ نصارہ اور عیسائی۔ تو مدینہ طیبہ کے ارد گرد بہت سے یہودی قبیلے آباد تھے، اور ان دونوں کے اندر آپس میں دشمنی کا عالم یہ تھا کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تورات کو ماننے والے اور انجیل کا بھی انکار کرتے، اور ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اور جو عیسائی تھے، نصارہ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، تورات کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان دونوں فرقوں کو بنی اسرائیل کا لقب دے کر خطاب فرمایا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی کا معنی ہے بیٹے، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا ایک نام تھا اسرائیل، جس کا معنی ہے عبداللہ۔ ان کی آگے ساری جتنی بھی اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہودی بھی ہیں، اس کے اندر عیسائی بھی ہیں، اور اس کے اندر زبور کتاب کو ماننے والے بھی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 4000 سے زائد انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 1,00,000 سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اسرائیل یہ ان کا نام ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا نام ہے عبداللہ۔ اب یہاں پر جو خطاب ہے بنی اسرائیل کا، اس خطاب میں یہودی بھی شامل ہیں، اور اس خطاب میں عیسائی نصارہ بھی شامل ہیں۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تھی تمہارے اوپر۔ ان میں بہت سی نعمتیں وہ تھیں جو ان کے آباء و اجداد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ تو جو آباء و اجداد کے اوپر نعمتیں ہوتی ہیں وہ اولاد کے لیے سرتاج بن جاتی ہیں، اولاد کے لیے عزت کی چیز بن جاتی ہے۔ آج بھی اگر کسی کے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو تو اپنے آباء و اجداد کا نام لے کر دنیا میں بہت مشہور ہوتے ہیں۔ تو آباء و اجداد کے اوپر کی گئی نعمتیں گویا کہ انہی لوگوں کے اوپر کی گئی نعمتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھلی نعمتیں یاد فرمائیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم۔ نعمتی اگر اکیلا پڑھ رہے ہیں، نعمتی پڑھ رہے ہیں، ملا کر پڑھیں گے تو نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمتیں جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو۔ یہاں وعدہ کون سا ہے؟ تورات کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بتا دیا تھا، کتابوں میں لکھا ہوا تھا، آخر میں جا کر ایک نبی آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، جو لوگ ان کی بات کو مانیں گے وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، جو نہیں مانیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔
اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں ان سے وعدہ لیا تھا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم جب میرے نبی آئیں گے تو تم ان کی پیروی کرو گے۔ انہوں نے وعدے کی وفا کا عہد کیا تھا کہ ہم وعدہ پورا کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے وعدے کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا جو تمہارے ساتھ کیا۔ وہ کیا تھا کہ تمہیں دنیا میں بھی سکون والی زندگی دوں گا اور جنت میں تمہیں اعلیٰ مقام دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وعدہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، چاہے کسی انسان کے ساتھ وعدہ کیا ہو اس کا پورا کرنا بھی لازم، اور اللہ کی ذات کے ساتھ وعدہ کر لیا جس طرح نظر مان لی، منت مان لی، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ وعدہ ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں منت مان لیتی ہوں میں یہ کام کروں گا، تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ وعدہ ہو جاتا ہے۔ پورا کرنا لازم ہوتا ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں ان کے سر کے اوپر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، جو کہ نشانی ہوگی کہ یہ وعدہ جھوٹا وعدہ کرنے والے ہیں، وعدہ پورا کرنے والے نہیں۔ جس نے جتنا بڑا وعدہ توڑا ہوگا اس کے سر پر اتنا ہی بڑا جھنڈا لگایا جائے گا، جو کہ رسوائی کا سبب بنے گا، ذلت کا سبب بنے گا، اور قیامت کے دن ایک ایک آدمی اس کو دیکھے گا کہ یہ ہے جھوٹے وعدہ کرنے والا، اور جو وعدہ کرتا تھا اور اس کو پورا نہیں کرتا تھا۔ اس لیے جب بھی کوئی بات کریں کسی سے، اگر اس میں 100% بھی یہ چانس ہوں کہ ہم اس کو پورا کریں گے تو پھر بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کا لفظ ضرور کہیں، انشاءاللہ العزیز کا لفظ ضرور کہیں۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی، تو دوسرا بندہ انسان کو اطلاع دے دیتا ہے کہ بھئی میں نے یہ وعدہ کیا تھا تو معافی چاہتا ہوں، میں وعدہ پورا نہیں کر سکا، یہ غلطی ہو گئی، یہ عذر پیش آ گیا، اس وجہ سے میں وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرما دیا کہ مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ایک ایک وعدے کے بارے میں پوچھنا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر، انزلت جو میں نے اتاری، مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی معکم جو تمہارے پاس ہے۔ اے یہودیو، تمہارے پاس تورات کتاب موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اب قرآن مجید نازل فرما دیا، تو یہ قرآن مجید اس تورات کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ عیسائیوں، تم بھی انجیل کتاب کو دیکھو تو یہ قرآن پاک انجیل کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ تورات کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، انجیل کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، زبور کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وعدہ پورا کرو۔ وعدہ کیا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے ہم ایمان لائیں گے، لاؤ ایمان۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری اس کتاب کے اوپر ایمان لاؤ، قرآن مجید پر۔ اب تیسری بات اللہ تعالیٰ نے جو اہم ترین ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، نہ ہو جاؤ پہلے کافر، پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ظاہر ہے یہ جو علماء تھے بنی اسرائیل کے، بعد والی عوام تو ان کے ماتحت تھی، انہوں نے جو کرنا تھا بعد والی عوام نے اسی کے اوپر ہی لبیک کہنا تھا۔ تو اگر یہ کتاب قرآن مجید ماننے والے بن جائیں
تو بعد والے پیچھے لوگ ان کی باتیں مان کر وہ بھی قرآن پاک پر ایمان لے آئیں گے، اور اگر یہ انکار کر دیں گے تو بعد والے لوگ وہ تو اپنے پیشوا اور امام کی بات مانتے ہیں تو وہ بھی ان کو دیکھ کر انکار کریں گے، تو اول کافر یہ ہوں گے، اور ان کی بنا پر جو پیچھے ان کے متبع پیروکار ہیں وہ بھی انکار کریں گے، تو ایک انکار کی وجہ سے پچھلے سارے لوگوں کا انکار بھی انہی کے کندھے پر پڑے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ پہلے کافر نہ بن جاؤ، اس سے تمہیں عذاب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی نیکی کا کام آئے تو اول نیکی کرنے والا بن جائے، تاکہ جو پچھلے لوگ ہیں وہ دیکھ کر اس کی طرف لبیک کہیں، تو یہ جس نے پہل کی ہے سب لوگوں کی نیکیوں کا کھاتا بھی اس کے کھاتے میں شامل ہو جائے، اور اگر کسی نے ایسے ہی گناہ کی طرف پہل کر دی تو سب لوگ جو بعد میں گناہ کریں گے ان سب کا کھاتا بھی اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، اس نے گناہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے اور بہکایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم